کریم میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، کہ اے مومنو جب تم سے کہا جائے مجلس میں آگے آ جاؤ تو آگے آ جائے گا۔ یفصح اللہ لکم، جو کام تمہارا ابھی تک نہیں ہوا وہ اس آگے آنے میں ہو جائے گا۔ تو جو اپنی حاجات پوری کروانا چاہتا ہے، یہاں بھی 10-12 افراد آ سکتے ہیں، ادھر بھی جگہ ہے، کیونکہ پیچھے افراد جو ہیں وہ سردی میں کھڑے ہیں اور ابھی آ رہے ہیں کچھ افراد، تو ان سب کے لیے امام زمانہ کا نام لیتے ہوئے صلوات پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا من الاتقیاء والاصفیاء والاولیاء والکاملین والعاملین والمؤمنین والمتقین والصالحین بقراءة بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على وصيه وحبيبه وخليفته ووزيره وصاحب لوائه أسد الله الغالب غالب على كل غالب، المطلوب لكل طالب، إمام المشارق والمغارب، الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب، مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين والزينبين، مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الذي زوج في السماء بخير النسوان، أسد الله عين الله أذن الله وجه الله، أسد الله عين الله أذن الله وجه الله جنب الله لسان الله إرادة الله قدرة الله عناية الله أمر الله باب الله مشيئة الله صفوة الله حكمة الله بدر الله ولي الله صبغة الله قدرة الله سر الله في العالمين امیر المؤمنین نقطة پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبلہ صاحب کی صد و سلام دیجیے، مگر اتنا بھرپور جواب جتنا قبلہ صاحب سے پیار کرتے ہیں، مل کے نعرہ
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين بولايتهم ومحبتهم وعنایتهم وولایتهم يقبل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم ومصائبهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين. علماء اعلام مراجع نظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے حجت حق، ولی حق، امام حق، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے جس نے مجھ سے التوا سے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، جو اولاد عزادار کی شکل میں چاہتے ہیں ان کی جھولیاں آباد ہونے کے لیے، جو مکان عزاخانے کی شکل میں چاہتے ہیں ان کے مکان کی فراہمی کے لیے، جو جس بیماری میں مبتلا ہے، مجلس کے اختتام سے پہلے دنیا کے سب سے بڑے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان کی حاجات کی روائی کے لیے، ابھی آتے ہوئے جس نے مجھ سے التوا سے دعا کے لیے کہا، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اور جو نام مجھے دیے گئے جن کے درجات کی بلندی ہے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اپنے اشکوں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دینے کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے، اور جو افراد یہاں تشریف فرما ہیں جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جو حاجت لے کے آئے ہیں، سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ پرسہ پیش کرنا ہے سیدہ کی بارگاہ میں۔ اس پرسے کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، اور اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہمارے کان میں یہ آواز نہ آ جائے، اے مرنے والے حسین کی زخمی ماں زہرا تجھ سے راضی ہے، بی بی کے ہم سے راضی ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اذان محترم، عقل اور عقلانیت کے موضوع پہ آج 5ویں مجلس ہے۔ عنوان یہی ہے، شیعت عقیدت نہیں بلکہ عقل ہے۔ ہم آل محمد کو، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عقیدت کی وجہ سے نہیں مانتے، عقل کی وجہ سے مانتے، ورنہ عقیدت تو فرعون کو سجدہ کرنے والے کے پاس بھی تھی، عقیدت اس کے پاس بھی تھی۔ جو بت کے آگے جھکتا ہے اس کے پاس بھی تھی، ہے بت، لیکن اگر اس کو کسی جگہ چھوڑ آئے تو وہ خود بھاگ کے واپس نہیں آ سکتا،
جہاں پہ بٹھا دیں وہیں بیٹھا ہے، لٹا دیں لیٹا ہے، لیکن پھر بھی عقیدت ہے بت پرستوں کو بتوں کے ساتھ. مجوسی آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، عقیدت ان کی بھی ہے آگ کے ساتھ. دہریہ لا مذہب، لا زمان، لا مکان، جو جو دنیا میں مذہب ہے اس کی بنا عقیدت ہے. لیکن مذہب اسلام اور بالخصوص مذہب تشیع اس کی بنا عقیدت نہیں ہے بلکہ عقل ہے. ہم عقیدت کی وجہ سے ان سے پیار نہیں کرتے، عقل کہتی ہے ان سے پیار کرو. اور جہاں عقل حکم دیتی ہے وہاں عقیدت آ جاتی ہے. جہاں عقل نے حکم دیا بھئی یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، یہ تو ہر میدان میں بڑھ چڑھ کے حملہ کرتا ہے، عقیدت آ جاتی ہے. جہاں عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ایک زبان نہیں بلکہ کائنات کی زبانیں جانتا ہے، عقیدت آ جاتی ہے. جہاں عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ جب اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے یہ نہیں پوچھتا کہتا کہ میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں، عقیدت آ جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ہمارے مذہب کی بیس بنا بنیاد عقیدت نہیں عقل ہے. مولا فرماتے ہیں کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، کہ جس چیز پہ عقل حکم لگاتی ہے اس چیز پہ شریعت حکم لگاتی ہے. نماز پڑھنے والے کو یہ نہیں کہا جاتا تو نماز کیوں پڑھتا ہے، بے نمازی سے کہا جاتا ہے تو کیوں نہیں پڑھتا. توجہ فرما رہے ہیں. جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس سے نہیں پوچھتا کہ تو نماز کیوں پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس سے پوچھا جاتا بھائی کیوں نہیں پڑھتے. روزے دار سے نہیں پوچھا جاتا روزہ رکھتا کیوں ہے. ہوٹلوں کی نظر کرنے والے سے پوچھا جاتا کیوں نہیں رکھتا. حج کرنے والے سے نہیں پوچھا جاتا بھائی حج کرنے کیوں آیا ہے. جو نہیں کرتا اس سے پوچھا جاتا کیوں نہیں کرتا. تو جب یہاں پہ عقل اس چیز کا حکم لگاتی ہے تو ہم سے نہ پوچھا کرو روتے کیوں، ہم تم سے پوچھیں گے تم روتے کیوں نہیں. ہم سے نہ پوچھا کرو روتے کیوں ہو، اس لیے کہ تمہارا باپ مر جائے، بھائی مر جائے تو تم روتے ہو. اور یہ عقل کی منزل ہے کہ جس سے جتنا پیار ہو جائے اتنا عقیدت کا اظہار ہوتا ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے پہ کچھ افراد آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ ہے جس کو غشی پہ غشی آ رہی ہے. کہا جی کون ہے، کہا یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے، یہ زوجہ ہے یہ ماں ہے. کچھ اور ہیں جو اپنے منہ پہ مار رہے ہیں، کہا یہ کون ہے، کہا جی یہ وہ ہیں جو اس کے بھائی ہیں عزیز اقربا ہیں. کچھ اور ہیں یہ دور کے رشتہ دار ہیں. کچھ دیکھا چپ کر کے بیٹھے، کہا یہ اور دور کے رشتہ دار ہیں. کچھ دیکھا کچھ اور دور کھڑے ہیں، کہا یہ کون ہے، کہا یہ اور دور کے رشتہ دار ہیں. یہ اور دور کے رشتہ دار ہیں. کچھ موبائل پہ SMS کر رہے ہیں، کہا یہ بہت ہی دور کے رشتہ دار ہیں. کہا جی یہ بہت دور کے رشتہ دار ہیں. کچھ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ موبائل کے سیٹ پہ تبصرہ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا کون سا ہے؟ میرا تو N81 ہے. وہ کہے گا جی میرا جو ہے وہ ایپل کا موبائل ہے، کسی کا اورنج کا ہے، کسی کا ایپل کا ہے.
یاد رکھیں 80,000 کا موبائل کا ہونا کمال نہیں ہے، موبائل 600 کا ہو، کنیکشن ملا ہونا چاہیے۔ ڈیفنس میں 2 سے 3 کنال کی کوٹھی ہونا کمال نہیں ہے، گھر بے شک کرائے کا ہو، آل محمد سے رابطہ ملا ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ رسول کے دانت شہید ہوئے جنگ احد میں، ایک کو پتا چلا کہ دانت شہید ہوئے گا، جی بڑا دکھ ہوا، اسی لشکر میں بڑا دکھ ہوا۔ دوسرے کو پتا چلا دانت شہید ہوئے گا، اچھا کیسے ہو گئے؟ کھڑے کیوں تھے وہاں پہ؟ کھڑے کیوں تھے؟ ایک کو پتا چلا اس نے اپنے منہ پہ تماچے مارے، عقیدت بڑی۔ ایک کو پتا چلا اس نے اپنے گریبان چاک کر دیا۔ ایک نے دیکھا نہیں، اور ہے یمن کا رہنے والا، اس کو جب علم ہوا کہ دانت شہید ہو گئے تو اس نے یہ جملہ کہا کہ رسول کے دانت شہید ہو جائیں، اویس تیرے سالم رہے۔ پتھر اٹھایا۔ آپ جو حضرات جنہوں نے اپنے دانت نکلوائے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ دانت نکالنے کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے، اور روایات میں بھی اس کو سخت ترین درد کہا گیا ہے۔ پتھر اٹھا کے مارا، ایک دانت توڑا، کہا نہیں ہو سکتا یہ والا ہو، یہ توڑ، ہو سکتا ہے یہ والا ہو، یہ توڑ دی، ہو سکتا ہے یہ والا ہو، سارے دانت۔ اب سوال ہے میرا، جو یہ والے دانت ہیں، یہ داڑے جو ہے جو یہاں پہ توڑے سب پتھر سے ہیں، توڑے سب پتھر سے ہیں، تو مارا یہیں پہ ہوگا نا اس جگہ، تو پورا منہ زخمی، خون آلود۔ پیغمبر کو جب علم ہوا، اصول تو یہ بنتا تھا کہ آپ ان کو مذمت کرتے، بولتے، ناراض ہوتے، تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا، جس کی کوئی دعا ابھی تک قبول نہ ہوئی ہو، اس سے کہو کہ اویس سے کہے اس کے لیے دعا کرے۔ یہ زخمی منہ والا جس کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ عقیدت کی معراج ہے۔ امام حسین کے لیے بھی ایسا ہی ہے، کوئی روتا ہے، کوئی رلاتا ہے، کوئی رونے کی شکل بناتا ہے، کوئی اپنے منہ پہ تماچے مارتا ہے، کوئی اپنا گریبان چاک کر دیتا ہے، کوئی فرط محبت میں کہتا ہے مولا کے بدن سے خون جاری ہو، میرا بدن سالم ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اسلام دین ہے عقل، عقل اور عقلانیت کے موضوع پہ اسلام دین ہے عقل اور عقیدت کا۔ عقل پہلے ہے، عقیدت بعد میں۔ جس چیز کو عقل پسند کرتی ہے اس کو شرع بھی پسند کرتی ہے۔ اب ہر چیز اسلام کی عقل کے مطابق ہے۔ رسول کا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اب میرے ایک عزیز کے گھر بچہ پیدا ہوا، اسلام ہے نا، میرے عزیز کے گھر بچہ پیدا ہوا تو میں چلا گیا، میں نے فون کیا 2-3 پروفیسروں کو، آ جائیے وہ بچے کو پڑھانا ہے۔ ہاسپٹل میں ہے بچہ، پڑھانا ہے اس کو، اور فون کیا دوسرے کو، بھائی بات یہ ہے کیمسٹری کی، بیالوجی، فزکس، میتھ کی کوئی 4-5 کتابیں بھی لے آنا، یا تفسیر قرآن لے آنا، حدیث کی کتاب، بچے کو پڑھانا ہے۔
رسول کا فرمان ہے محض سے لحد تک علم حاصل کرو. میں نے بچے کو پڑھانا کتابیں لے آؤ، پروفیسر لے آؤ. اب جس پروفیسر کو بلایا وہ ہنس رہا ہے، جس سے کتاب منگوائی جا رہی ہے وہ ہنس رہا ہے. اچھا، انتقال ہوا ایک شخص کا. میں نے کہی بات یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ یہ کیمسٹری، بیولوجی، فزکس اور 2-3 تفسیر قرآن اور یہ سب کتابیں جو ہیں یہ قبر میں ساتھ رکھ دو تاکہ اس کو ڈسٹرب نہ ہو اور قبر میں جا کے آرام سے پڑھتا رہے. رسول کا فرمان ہے قبر میں بھی علم حاصل کرو. تو جواب ملتا ہے بھائی یہ علم وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اب بچے کے دنیا میں آنے کے بعد ایک علم اس کے کان میں کہا جاتا ہے. کہا جی کون سا علم؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. تو جس علم کا حکم ہے ماں کی گود میں بھی حاصل کرو، قبر میں بھی حاصل کرو، وہ یہ علی کی ولایت کے ساتھ رسالت کی شہادت اور توحید کی شہادت ہے. یہ اللہ درس دے رہا ہے، بچہ دنیا میں آئے اس کو کہو علی اللہ کا ولی ہے. بچہ دنیا سے جاؤ اس کو کہو علی اللہ کا ولی ہے. بڑا دنیا سے جائے اس کو سمجھاؤ علی اللہ کا ولی ہے. تو اللہ جانے جو ماں کی گود میں علی کا نام سنے اور بڑا ہو کے علی کی ولایت پہ انکار کرے، اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ تو ماں کی گود میں علم ہے، قبر میں علم ہے. عقل کہتی ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ یہ وہ والا علم نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو، یہ ولایت والا علم ہے، یہ توحید والا علم ہے، یہ نبوت والا علم ہے. اس کے کان میں کہو، دائیں کان میں علی اللہ کا ولی ہے. نہیں ایسا نہ ہو یہاں سے نکل جائے، پھر بائیں میں بھی کہو علی اللہ کا. جو فرما رہے جو ہے آپ کی. تو عزیزان محترم، عقل یہی کہتی ہے. آج ہم ایک چیز پڑھتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، کافی مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان نبیوں کی تصویریں بنایا کرتے تھے. حضرت سلیمان نبیوں کی تصویریں بنوایا کرتے تھے. بناؤ دیوار پہ، حضرت آدم رکوع میں ہے. بناؤ دیوار پہ، حضرت سلیمان دعا پڑھ رہے ہیں، حضرت داؤد دعا پڑھ رہے ہیں. بناؤ، حضرت موسیٰ یہ کر رہے ہیں، فلاں سجدے میں، فلاں رکوع میں، فلاں قنوت میں، فلاں قیام میں. تب پوچھا گیا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے تاکہ لوگوں میں ایمان کا جذبہ پیدا ہو. نبیوں کی تصویریں بناتے ہیں تاکہ ایمان کا جذبہ پیدا ہو. میں پہنچ گیا رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ بھی بنوائیں نا کچھ تصویریں، کچھ تصویریں آپ بھی بنا دیں، آدم کی، نوح کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی. تو پیغمبر کی آواز ہے، میں تصویر بنانے نہیں، میں تصویر دکھانے آیا ہوں. توجہ آخری بندے تک، میں تصویریں بنانے نہیں، میں تصویر دکھانے آیا ہوں. یا رسول اللہ آپ کی تصویریں کہاں ہیں؟ کہا وہ تو محدود تصویریں بناتے تھے، میں لامحدود دکھاتا ہوں. وہ محدود بنایا کرتے تھے، میں لامحدود بناتا ہوں. ان کے ہاں ایک لمٹ تھی، میرے ہاں ان لمٹ ہے. وہ دیوار پہ بنایا کرتے تھے، میں وجہ اللہ پہ بناتا ہوں. وہ دیوار پہ دکھاتے تھے، میں وہ دیوار پہ بنواتے تھے، میں وجہ اللہ پہ دکھاتا ہوں. یا رسول اللہ کہاں ہے آپ کی تصویر؟ تو آپ نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو، آؤ. من نظمن ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ والى ایوب فی صبرہ والى یوسف فی حسنہ فلینظر الى وجہ علی بن ابی طالب.
مل کے حیدری خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں. خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں. ہے بغض حیدر کی آگ ایسی کہ سبھی منافق اس میں جل رہے ہیں. علی کا کھا کر علی کا بھونکے یہ تیری فتنہ مکسر ملا تمہارے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. دنیا میں نہیں قبلہ صاحب کا جملہ بڑا تھا اور یہ نعرہ بھی تاریخی آئے گا. تین جی دلوں نے اپنی ماں سے ناد علی سن کر علی کی محبت آپا کا دل میں سمائی ہوئی ہے. پھر مل کے نعرہ حیدری. صلی علی محمد توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ عقل کہتی ہے. عقل کہتی ہے جس کے چہرے پہ انبیاء نظر آئے اس کو اپنا امام بناؤ. اس کو امام نہ بناؤ جو یہ کہے اگر میں بھٹک جاؤں مجھے شیطان گمراہ کر دے تو سیدھے راستے پہ لے آنا. اب اللہ جانے مجھے آپ یہاں بیٹھے ہیں یا اپنے گھروں میں ہیں. امام وہ نہیں ہو سکتا جس کو سیدھے راستے پہ لانا پڑے. امام وہ ہوتا ہے جو سیدھے راستے پہ چلائے. جس کو اپنے جانے کا یقین نہ ہو جنت میں وہ اپنے ماننے والے کو کیا لے کے جائے گا. ہم تو اس کو مانتے ہیں. ہم تو اس کو مانتے ہیں کہ جس نے علل اعلان کہا پوچھو جو پوچھنا چاہتے. ہم اس کو نہیں مانتے جب اس سے پوچھا جائے میں بھی آتا ہوں. امام وہ ہے کہ جو میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب. عقل کہتی ہے. عقل یہ نہیں کہتی اپنے سے نیچے کو مانو. عقل کہتی ہے اس کو مانو جو تم سے بہت بڑا ہے. آج دنیا نے علی کی ولایت کو چھوڑا. جس کو بازار میں دیکھتے ہیں یہ ولی ہے. جس کے پاس کپڑوں کی کمی ہو یہ ولی ہے. میں کچھ جملہ کہہ گیا. جس کے پاس کپڑوں کی کمی ہو وہ ولی ہے. الحمدللہ ہم اتنے پرباش ہیں ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. توجہ فرما رہے ہیں. ہمارے پاس ایسے امام ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. علم چاہیے ملتا ہے, تقویٰ چاہیے ملتا ہے, شفاعت چاہیے ملتی ہے, رزق چاہیے ملتا ہے, دین چاہیے ملتی ہے, دنیا چاہے ان کے پاس, حقیقت چاہیے ان کے پاس, اللہ چاہیے ان کے پاس. نہیں ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا, آ کے کہتا مولا میں فقیر ہوں, مولا میں جاہل ہوں, مولا میں فقیر ہوں, میں جاہل ہوں. مولا نے کہا فقیر ہو جاؤ غنی کے پاس. اور ایک جملہ اس نے اور کہا مولا میں فقیر ہوں, میں جاہل ہوں اور مریض ہوں. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے میں فقیر ہوں, میں جاہل ہوں, میں مریض ہوں. تو مولا نے کہا فقیر ہو جاؤ غنی کے پاس, بیمار ہو جاؤ ڈاکٹر کے پاس, اور جاہل ہو جاؤ عالم کے پاس. میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ یہ معرفت کا امتحان ہے. میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ کہا مولا بڑی مہربانی آپ کی, انت الطبیب انت العالم انت الغنی. مولا ڈاکٹر بھی آپ ہیں, غنی بھی آپ ہیں, عالم بھی آپ ہیں. جب ساری چیزیں مجھے ایک دروازے سے مل جائیں تو پاگل ہوں در در کی ٹھوکریں کھاؤں.
توجہ فرما رہے ہیں؟ تو عقل کہتی ہے اس کو مانو. جو خود مریض ہو، روحانی بھی جسمانی بھی، تو اس سے کیا، وہ کسی کو کیا دے گا؟ ہم تو اس سے مانگتے ہیں جس کے لہجے کو اللہ اپنا لہجہ کہتا ہے. ہم تو اس کو مانگتے ہیں جب اللہ کسی پہ نگاہ کرتا ہے اس کی آنکھوں کے ذریعے کرتا ہے. ہم تو اس کو مانتے ہیں جب اللہ کسی کو عطا کرتا ہے اس کے ہاتھوں سے کرتا ہے. الحمدللہ جب ہمارے پاس ایسا امام موجود ہے، تمام افراد بیٹھے ہیں میرے سامنے، کبھی آپ کا دل چاہا کسی اور سے مانگے؟ نہیں، بتائیں کبھی دل چاہا؟ کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے کہ علامہ ہلی نے ایک جملہ کہا تھا جب کسی نے ان سے کہا نا کہ آپ کسی اور سے بھی کچھ مانگ لیا کرو، تو علامہ ہلی جیسی شخصیت نے جواب دیا، مجھے علی سے افضل دکھا دو پھر میرے وہاں پہ سجدے گننا. اللہ نے کائنات میں ان سے بڑا پیدا کیا ہی نہیں. ہر حقیقت کی ما سبق اور ما بعد حقیقت ہے ان کی. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، سید آپ کو خوش رکھے. چند افراد بیٹھے ہیں، میں نے جب سے فضائل شروع کیا ان کی آنکھوں سے نہریں بندھی ہوئی ہیں. اور حقیقت ہے کل سے مجھے کتنے فون آ چکے ہیں کہ دعا کرتے ہیں، قرار نہیں آ رہا. قرار کیسے آ سکتا ہے؟ آپ تو سن کے رو رہے ہیں نا. اس بی بی سے پوچھیں جو دیکھ کے روئی ہے. آپ کا سن کے یہ حال ہوتا ہے. آپ نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں دیکھے، آپ نے اون و محمد کے جنازے نہیں دیکھے، آپ نے شہزادہ علی اکبر کی لاش پہ مولا کو بے ہوش ہوتے نہیں دیکھا، آپ نے علی اصغر کے جنازے پہ تیر نہیں دیکھا، آپ نے مولا حسین کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا، لیکن میری شہزادی نے دیکھا ہے. اللہ جانے زینب تیرا حوصلہ، میری شہزادی تیرا حوصلہ، میری آقا زادی تیرا حوصلہ. عزادارو یہ تینوں مائیں بیٹیاں مجلس میں آتی ہیں، جناب سکینہ، جناب زینب، جناب زہرا. عزیزو یقین جانے میں نے ایک نہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ شہزادہ علی اصغر اتنا بڑا باب الحوائج ہے، بلکہ سرکار نے مومنین سے شکوہ بھی کیا ہے. ایک عالم کے خواب میں شہزادے آئے، دیکھا کہ ایک بی بی نے ایک شہزادے کو اٹھایا ہوا ہے اور عالم سے فرماتے ہیں تم مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگتا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے میں 6 مہینے کا ہوں؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے میں چھوٹا ہوں؟ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں نا تو ایک ہی نظر سے کائنات کی نسلیں سنوار سکتا ہوں. فرماتے ہیں مومنین کو جا کے بتاؤ کبھی کبھی وہ مجھ سے بھی دعا مانگ لیا کرے. یقین جانے اس دن کے بعد آج کا دن ہے، مجھے کوئی مشکل آئی میں نے شہزادے کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا. اور اب یقین جانے کہ ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو گھنٹوں میں کام ہو جاتا ہے. اتنا بڑا بابا امتحان کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں آپ کہ 2 رکعت نماز ہدیہ کریں بی بی ام رباب کو، اور سجدے میں جا کے 100 مرتبہ صلوات ہدیہ کریں شہزادہ علی اصغر کو. سرکار فرماتے ہیں میرے ہاتھ چھوٹے ہیں لیکن میں بڑے بڑے کام کر لیتا ہوں.
اب اللہ جانے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجلس میں حاجت مند نہ بیٹھا ہو. کسی نے کربلا جانا ہے, کسی نے شام جانا ہے, کسی نے وہ مقام دیکھنا ہے جہاں پہ مولا نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی, کسی نے وہ مقام دیکھنا ہے جہاں پہ بہن اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی. اب اللہ جانے یہ سب مقامات آپ لوگوں نے دیکھنے. انشاءاللہ میری دعا ہے امام زمانہ اسی مجلس میں آپ سب کے سائن کر دیں. مولا اسی مجلس سے یہاں سے کسی کو خالی جانے نہ دیں. عزاداران مظلوم کربلا, میرا ایک عقیدہ ہے, میری ایک عادت ہے, سب جانتے ہیں جو مجھے سنتے آ رہے ہیں کہ میں مجلس کا آغاز جناب زہرا کے بغیر کر ہی نہیں سکتا. میری ایک مجبوری ہے. مجھے آپ خطیب مصائب زہرا کہتے ہیں تو بھی صحیح ہے. میرا تعلق ہی اس بیوی سے ہے. میری جانیں قربان ہو جائیں اس بیوی پہ. یقین جانیں اشرا نہیں اشرے رکھے جائیں, بیوی کے مصائب ختم نہیں ہو سکتے. حدیث یہ واقعہ میں یہاں پہ پڑھ چکا ہوں, لیکن آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہاں شیخ مہدی مازندرانی کہتے ہیں میں کربلا میں تھا مولا حسین کے حرم میں, تو میں نے دیکھا ایک شخص آیا جو مولا سے آ کے سوال کرتا ہے کہ مولا میرے پیسے گم ہو گئے ہیں, مجھے پیسے دیں. اور مولا میں نے فقط آپ کے ہاتھوں سے پیسے لینے, کسی اور سے نہیں لینے. کہتے ایک شخص نے اسے آ کر پیسے دیے, اس نے واپس کر دیے, دوسرے نے دیے, اس نے واپس کر دیے, تیسرے نے دیے, اس نے واپس کر دیے. کہتے 5 آدمی آئے, اس نے پیسے نہیں لیے. کہتے اتنے میں نے کیا دیکھا کہ ایک, میں نے کہا دیکھا کہ دیکھتا ہوں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, یہ پیسے لے نہیں رہا, کوئی معجزہ ضرور ہوگا. ہاں شیخ مہدی کہتے ہیں ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا, میں نے کیا منظر دیکھا, مولا کے باب القبلے کا دروازہ کھلا اور ایک بی بی داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں عصا تھا. میں آپ سب لوگوں سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں زہرا جب دنیا سے گئی تھی تو زہرا کی عمر کیا تھی؟ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں جب رسول کی بیٹی دنیا سے گئی تھی تو 18 سال کی تھی. کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی 70-80 سال کی ضعیفہ داخل ہوئی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ جب وہ بی بی داخل ہوئی نا, داخل ہوتے ساتھ اس کے پاس آئی, جس کے پیسے گمے ہوئے تھے وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھی, اس نے واپس کر دی. بی بی نے دوبارہ دی, اس نے واپس کر دی. بی بی نے کوئی فکرہ کہا, اس نے جواب دیا. بی بی نے پھر فکرہ کہا, اس نے جواب دیا. کہتے 3-4 مرتبہ گفتگو کا تبادلہ ہوا. اس نے تھیلی کو لیا, آنکھوں سے لگایا اور چیخیں مارتا ہوا حرم سے چلا گیا. ہاں شیخ مہدی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے میں نے کہا دیکھوں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, یہ کون بی بی تھی. ہاں شیخ مہدی کہتے ہیں کہ جب میں باہر آیا نا, میں نے اس سے آگے پوچھا, میں تجھے اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سے تو نے کہا مولا میں نے آپ کے علاوہ کسی اور سے پیسے نہیں لینے. تو کہا یہ تو نے کسی سے نہیں لیے, بالکل ٹھیک, لیکن تو یہ بتا تو نے اس بی بی سے کیوں پیسے لے لیے. کہتا ہاں شیخ مہدی مجھ سے یہ سوال نہ کریں تو بہتر ہے. کہا نہیں مجھے بتا تو نے اس بی بی سے کیوں پیسے لیے. کہا شیخ مہدی مجھ سے یہ سوال نہ کرو تو بہتر ہے. کہا نہیں مجھے بتاؤ کیوں پیسے لیے. کہا جب وہ بی بی آئی اس نے مجھے پیسے دیے, میں نے واپس کیا, اس نے پیسے دیے, میں نے واپس کیا. تو مجھے کہتے میں نے یہ جملہ کہا میں نے مولا حسین کے علاوہ کسی اور سے پیسے نہیں لینے. تو اس بی بی کی آواز آئی پیسے لے لے میرے حسین کو زیادہ نہ ستا. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے. آپ پیسے لے لے میرے حسین کو زیادہ نہ ستا. میرا حسین کربلا کا زخمی ہے,
میرے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں، میرے حسین کی لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، میں خود تجھے پیسے دینے آئی ہوں، لے لے۔ کہتے جب بی بی نے یہ جملہ کہا میں نے کہا آپ کون ہیں؟ بی بی کی آواز آئی میں حسین کی زخمی ماں زہرا ہوں۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا تو زہرا ہے، میں نے تو پڑھا جب رسول کی بیٹی دنیا سے گئی تھی تو 18 سال کی تھی، تو مجھے 70-80 سال کی ضعیفہ معلوم ہوتی ہے۔ تو کہتے جب میں نے یہ فکرہ کہا تو بی بی کی آواز آئی تجھے کسی نے نہیں بتایا میرے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، تجھے کسی نے نہیں بتایا میری 2 پسلیاں شہید ہوئی، تجھے کسی نے نہیں بتایا میرے محسن کی شہادت ہوئی۔ عزاداروں میں نے ایک جملہ آپ سے کہہ دیا، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں میں نے کہا 18 سال میں 70 سال کی ضعیفہ، عزاداروں چلے شام کے زندان میں، میں آپ کو 4 سال کی ضعیفہ دکھاتا ہوں۔ عزاداروں چلے شام کے زندان میں، میں آپ کو 4 سال کی ضعیفہ۔ عزاداران مظلوم کربلا میں بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، سیدہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ میں بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں، اس بیٹے کا حوصلہ پوچھے کہ جس کی ماں کا جنازہ سامنے ہو، تمام سید اولاد زہرا ہے نا، ہر ایک کے لیے مصائب پڑھنا آسان ہوگا، سید کے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ابھی مشہد میں ایک طالب علم کی زوجہ کا انتقال ہوا، ایک طالب علم کی زوجہ کا 2 دن پہلے کی بات ہے۔ کہتے اس کی ایک 4-5 سال کی بچی ہے، اس ماں کی جس کا انتقال ہوا۔ کہتے جب جنازہ گھر میں آیا ہے تو بچی کو لے کے آئے، دیکھ لے تو مجھے پتا چلا کہ جب بچی کے سامنے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے نا تو یہ 4-5 سال کی بچی کہتی ماما اب سو کیوں گئی ہے؟ ماما اٹھے نا، میں بیٹھی ہوں آپ کے سامنے۔ کہتے اتنی بری طرح اس نے چیخ ماری اور زمین پہ گر گئی۔ تو وہاں مشہد میں کوہرام تھا، کہتے اب ہمیں سمجھ میں آیا سکینہ کیسے دنیا سے گئی۔ عزیزوں میں نے عرض کیا تھا جب بچی کا کہ باپ کا انتقال ہو جائے نا تو تصویر کو چھپا دیا جاتا، بیٹی نہ دیکھ لے، باپ کو یاد کرے گی۔ عزاداروں ایک شامی روایت کرتا ہے کہ میں دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، کھانا لگا ہوا تھا، چونکہ شہزادی کے بھائی کا ذکر ہے اس لیے میں چاہتا ہوں ابتدا اس بی بی سے کروں۔ کہتے دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا لگا ہوا تھا، میں نے دیکھا میری بیٹی کھانا نہیں کھا رہی، کوئی 4-5 سال کا سن ہے بچی کا، کہتے کھانا نہیں کھا رہی۔ میں نے پوچھا بیٹی تو کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ کہا بابا مجھے بھوک نہیں لگی۔ کہا میری بیٹی کی یہ حرکت کبھی آج تک ایسا اس نے میرے ساتھ کیا نہیں تھا۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں باپ کا دل کتنا نازک ہوتا ہے کہ بچیوں کے کھانا نہ کھانے سے باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ بھوکی نہیں رہے، بھوکا نہ رکھنا میری بیٹی کو ہمیشہ تاکید ہوتی ہے، جو چاہے بچی کو فراہم کرتا ہے، بیٹے کو انکار کرتا ہے۔ کہتے ہیں میری بیٹی نے 1 دفعہ منع کیا، 2 دفعہ منع کیا، 3 دفعہ منع کیا نا، تو کہتے میں نے کہا بیٹی بتا تو صحیح کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ تو بچی نے کہا بابا میری ایک سہیلی بنی ہے۔ بابا 3-4 سال کا اس کا سن ہے بابا۔ بابا یہ جو خرابہ ہے نا زندان شام میں،
بابا وہاں رہتی ہے، بابا میں اس کے پاس جاتی ہوں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے بابا، بابا اس کے کانوں سے خون بھی بہتا ہے بابا، بابا اس کے منہ پہ تماچوں کے نشان بھی ہیں بابا۔ اجرکم اللہ۔ بابا وہ سہیلی جو میری بنی ہے نا بابا، اس نے آج مجھے کہا ہے کہ مجھے 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ بابا کھانا ہم نے بنایا ہے نا بابا، مجھے مجبور نہ کریں، میں اپنا کھانا اپنی سہیلی کے لیے لے کے جانا چاہتی ہوں۔ سکینہ کی غربت کا عالم دیکھا ہے؟ وہ سکینہ جس کی آنکھوں کی حرکت سے کائنات کو روزی ملتی ہے، آج ایک شامی لڑکی کہہ رہی ہے میں نے اس کے لیے کھانا لے کے جانا ہے۔ یہ شامی جو تھا یہ آل محمد کا چاہنے والا تھا، محب تھا، مومن تھا۔ کہتے میں نے کہا بیٹی یہ بتا تیری سہیلی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا مجھے اس کا نام تو نہیں آتا، لیکن اس نے مجھے یہ ضرور کہا ہے کہ جب میرا اس وقت اس دنیا میں میری پھوپھی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جب مجھے تماچے لگتے میں اپنی پھوپھی کو بتاتی ہوں، جب مجھے تازیانے لگتے میں پھوپھی کو بتاتی ہوں۔ شامی کہتا ہے میں چپ ہو گیا۔ شامی کہتا ہے رات کا اندھیرا نمودار ہوا، میں نے دیکھا میری بچی باورچی خانے میں گئی، اپنے حصے کا کھانا اس نے ایک برتن میں رکھا، اپنے حصے کا پانی اس نے ایک برتن میں رکھا، گٹھری بنا کے اپنے سر پہ رکھی اور روانہ ہو گئی خرابہ شام کی طرف۔ شامی کہتا ہے میں رات کا اندھیرا، میں نے کہا دیکھو ایسا نہ ہو بچی کہیں کسی اور جگہ چلی جائے، پتہ نہ چلے اسے، میں بچی کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ کہتے میں نے دیکھا میری بیٹی خرابہ شام کے سامنے آ کے رک گئی۔ شامی کہتا ہے میں دور سے منظر دیکھ رہا تھا، میں نے کیا منظر دیکھا، کوئی چیز زمین پہ رکھی ہے اور بیویاں اس کے گرد ہلکا ڈال کے ماتم کر رہی ہیں۔ شامی کہتا میں نے دیکھا کوئی چیز زمین پہ رکھی ہے، بیویاں اس کے گرد ہلکا ڈال کے ماتم کر رہی ہے۔ عزادارو شامی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا میری بچی قریب گئی اور جا کے کہتی میری سہیلی تو کہاں ہے؟ شامی کہتا کوئی جواب نہ آیا۔ پھر میری بیٹی نے کہا میری سہیلی تو کہاں ہے؟ کہتے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہتی میری سہیلی دیکھ میں تیرے لیے کھانا لے کے آئی ہوں، کہتے کوئی جواب نہ آیا۔ شامی کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، ہلکے کو چھوڑ کے ایک بلند قد والی بی بی باہر آئی اور میری بچی سے پوچھتی ہے دخترم چیمی خائی، بیٹی تجھے کیا چاہیے؟ کہا میں اپنی سہیلی سے ملنے آئی ہوں، میری ہم عمر ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اس نے مجھے کہا تھا میں نے پانی نہیں پیا، میں اس کے لیے کھانا لے کے آئی ہوں۔ شامی کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بی بی زمین پہ بیٹھ گئی۔ شامی کہتا میں نے دیکھا کھڑی ہوئی پھر زمین پہ بیٹھی، پھر کھڑی ہوئی پھر زمین پہ بیٹھ کے ایک جملہ کہتی ہے دخترم دیرو مدی دیرو مدی، اے میری بیٹی تو بڑی دیر سے آئی ہے۔ کیا مطلب کا یہ دیکھ سکینہ کا جنازہ پڑا ہے، سکینہ پیاسی دنیا سے چلی گئی ہے، سکینہ بھوکی دنیا سے چلی گئی ہے۔ عزادارو جس ٹائم بابا کا سر سکینہ کے زانوں پہ آیا تو سکینہ نے ایک فکرہ کا بابا من پیر ناتوانم، بابا میں 4 سال میں ضعیف ہو گئی ہوں، بابا مجھ سے چلا نہیں جاتا، بابا میں دیواروں کا سہارا لے کے چلتی ہوں، بابا میری کمر جھک گئی ہے۔
رونے سبب عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزادارو ایک ایک شہید جاتا رہا میدان کی طرح۔ عزادارو کبھی مولا اکبر کا لاشا لے کے آئے، کبھی مولا غازی کے پاس گئے، کبھی مولا قاسم کی لاش کی گٹھڑی کو لے کے آئے، کبھی مولا حبیب کا لاشا، کبھی زہیر کا لاشا۔ عزادارو ایک شہید ہے جس کو مولا خود لے کے گئے، خود لے کے آئے۔ میں یہ کہتا ہوں کربلا کے میدان میں ہر شہید الگ سواری پہ گیا، کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا، کوئی عقاب پہ بیٹھ کے گیا، لیکن میری جان قربان اس شہید پہ جس کی سواری کو حسین کہتے ہیں۔ عزادارو مولا حسین علی اصغر کو لے کے میدان میں گئے۔ عزادارو مولا حسین میدان میں جا کے ملتا ہے اتنے نزدیک پہنچ گئے تھے لشکر یزید کے کہ 4-5 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مولا نے کہا دیکھو اے یزیدیوں، میں تم پہ کوئی تلوار لے کے نہیں آیا تمہارے سامنے، میرے پاس کوئی نیزہ نہیں ہے، میں کوئی علی اصغر کو لے کے آیا ہوں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ عزادارو مولا نے ایک جملہ کہا ہے یزیدیوں، میرا بیٹا اصغر تلذی کر رہا ہے، میرا بیٹا اصغر تلذی کر رہا ہے۔ عزادارو اگر آپ کو تلذی کا معنی سمجھ میں آ گیا نا تو آپ گھر جا کے بھی روتے رہیں گے۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تلذی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو مچھلی تڑپنا شروع کر دیتی ہے، کہ یہ پہلی قسم ہے، کہ دوسری قسم یہ ہے حوصلے سے سیدہ تمہیں آباد و شاد رکھے، کہ یہ پہلی قسم ہے، کہ دوسری قسم یہ ہے کہ جب مچھلی نکلتی ہے تو تھوڑی دیر تک کیونکہ اس شہزادے کو مولا نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، میں اس شہزادے کے احترام میں شہادت علی اصغر بیٹھ کے نہیں پڑھوں گا۔ عزادارو میری جان قربا، ہم سب کی جان قربا، مولا فرماتے ہیں میرا علی اصغر جس کے 6 مہینے کا بچہ ہونا اور وہ 6 مہینے کا بچہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، میری جان قربا۔ عزادارو مولا نے کہا میرا علی اصغر تلذی کر رہا ہے۔ عزادارو تلذی کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی اچھلتی ہے اور گر جاتی ہے۔ عزادارو تھوڑی دیر کے بعد اب مچھلی سے تڑپا نہیں جاتا، اپنا منہ ہلاتی ہے، اپنی دم ہلاتی عزادارو پہلے تو مچھلی اچھلتی ہے، گر جاتی ہے۔ دوسرا ٹائم مچھلی کا یہ ہے کہ مچھلی جو ہے اب اچھل نہیں سکتی، تڑپ نہیں سکتی، اپنے منہ کو ہلاتی ہے، اپنی دم کو ہلاتی ہے۔ اس کو بھی تلذی نہیں کہتے، تلذی آخری قسم کا نام ہے کہ اب مچھلی نہ دم ہلا سکتی ہے نہ منہ ہلا سکتی ہے، فقط ہلکے ہلکے ہونٹ ہلاتی ہے، یہ بتانے کے لیے ابھی میں زندہ ہوں۔ اب یہ کون سی منزل ہے؟ معاف کر دو عزیزوں، اگر میں علی اصغر کی شہادت محرم میں نہ پڑھوں تو کب پڑھوں؟ میں سارا
पाकिस्तान इंतजार करता हूँ, मुहर्रम में अली असगर की शहादत पढ़नी है। तो मैं जहरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता मुझे पढ़ने दो। अजादारों, मौला ने कहा मेरा बेटा अली असगर तलस्सी कर रहा है। अजादारों, तलस्सी इस मंजिल को कहते हैं कि मछली को अगर पानी में डाल दो मछली फिर भी मर जाएगी, मछली ने बचना नहीं है। मौला ने एक जुमला कहा, यजीदियों असगर को पानी दे भी दो, मेरा असगर बचेगा नहीं, मेरा असगर तलस्सी कर रहा है। अज़ादारों, खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बा, आपने किसी मछली को तीर से शहीद होते नहीं देखा होगा, आपने किसी मछली को चाकू से ज़िबा होते नहीं देखा होगा। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बा, अज़ादारों, खुदा किसी गम में न रुलाए। एक मर्तबा उमर साद ने कहा, ए हुरमला इख्ता कलामन हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। अज़ादारों, तीर चला। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बा, अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बा। अज़ादारों, आप अकेले नहीं रो रहे, मेरा मौला मेहदी भी रो रहा है। अज़ादारों, आप अकेले नहीं रो रहे, मेरी ज़हरा रो रही है। अगर यकीन ना आए तो अपनी माँ बहनों से पूछूंगा जो पर्दे के अंदर बैठी है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे मजमे में कोई बीबी ऐसी बैठी हो जिसका एक हाथ उसके पहलू पे हो, और जब उठे तो आए हुसैन कह के उठे, तो समझ लेना हुसैन की माँ ज़हरा आई हुई है। अज़ादारों, अज़ादारों, जो तीर अली असगर के लिए चला उसके 3 मुंह थे, 3 फल वाला तीर। अज़ादारों, तीर ऐसे आके अली असगर की गर्दन पे लगा, एक फल इस तरफ, एक फल इस तरफ। इमाम सादिक फरमाते हैं इस तीर ने क्या काम किया, फज़बहू मिन हुज़्निन इला हुज़्निन, एक कान से लेकर दूसरे कान तक अली असगर को ज़िबा कर दिया। अज़ादारों, अली असगर का गला लटक गया। मौला ने अली असगर के असर को उठा। हौसला, हौसला। अजरुकुम अल्लाह। मौला ने अली असगर के सर को जो ढलका हुआ था उठाया। अज़ादारों, इमाम सादिक फरमाते अली असगर का सर कान पे लटक गया था। अज़ादारों, मौला ने सर को उठाया हवा के दामन में। अज़ादारों, जिस शहीद को मौला मैदान से कत्लगाह खैमे की तरफ लेके गया, मौला सीधा खैमों के सामने गए, लेकिन अज़ादारों, जब अली असगर को मौला ने लिया, अब मेरा मौला सामने से नहीं गया, लंबा चक्कर काट के खैमे के पीछे आ गया। अज़ादारों, मेरा मौला खैमे के पीछे आया। अज़ादारों, कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए। 2 जुमले और सुन लो, उसके बाद आज मातम करना शहजादे के लिए। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बा। अज़ादारों, सबसे पहले बीबी ज़ैनब को इल्म हुआ, बीबी ने आके मौला को गले से लगाया। ऐ हुसैन, अली असगर का बड़ा अफसोस है,
اے حسین میں تجھے سہارا دیتی ہوں، اے حسین میں تجھے دلاسا دیتی ہوں۔ ازادارہ بی بی ام رباب کو بلایا گیا، بی بی آئی تو مولا نے کہا اے رباب اصغر کو لے لو۔ ازادارہ بی بی رباب نے اپنے ہاتھوں پہ اصغر کو لیا اور ایک جملہ کہا مثلوں کا یونان، بیٹا بیٹا قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو 1 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ ارے بیٹا ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ ازاداروں خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں آباد و شاد۔ آخری جملہ مجھے کہنے دے، اللہ جانے اگلے سال ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اللہ جانے اگلے سال کا محرم ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے، اللہ جانے اگلے سال ہم یہ محرم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ ازاداروں میری جان قربا، ازاداروں سب واقعہ سنا کس طرح سے نیزے سے علی اصغر کی لاش کو نکالا، میں نہیں پڑھوں گا۔ ازاداروں کیسے سر نیزے پہ نصب ہوا، میں نہیں پڑھوں گا۔ ازاداروں لاش اصغر کو لا کے عمر صاحب نے ایک جملہ کہا، حسین نے اصغر کی لاش اس لیے چھپائی تھی کہ گھوڑوں سے پامال نہ ہو، لاش کو لا کے حسین کے ساتھ رکھ دو۔ ازاداروں بی بی ام رباب، بی بی زہرا، بی بی مجھے معاف کر دینا۔ ازادار لاش مولا حسین کے ساتھ رکھ دی گئی۔ صاحب بحر المصاب لکھتے ہیں گھوڑے کی لال بندی کی گئی، گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے، ازادار گھوڑے نزدیک آتے گئے، حسین کی لاش نے کروٹیں لینا شروع کی، ازادار گھوڑے نزدیک آتے گئے، حسین کی لاش نے کروٹیں لینا شروع کی۔ ازاداروں ایک موقع وہ آیا، حسین کی لاش نے اصغر کی لاش کو اپنے سینے